BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. BBC کو ملنے والی حکومت پنجاب کی ایک دستاویز ظاہر کرتی ہے کہ دولت اسلامیہ سے پاکستان بھی آہستہ آہستہ متاثر ہو رہا ہے. اور کچھ 10 12 15 لوگ تیار تھے جانے کو، اور ہم نے ان لوگوں کو پریمپٹ کر کے پکڑا ہے. اس کے بعد انٹیروگیشن ہوئی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ اپنائی گئی ہے. شمالی کوریا کا ہائیڈروجن بم کے کامیاب تجربے کا دعویٰ، چین سمیت عالمی برادری کی سخت مذمت. اور پاکستانی معیشت کے غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والے مزدور آج بھی اپنا حق ملنے کے منتظر ہیں. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے دوسرے کئی ملکوں کی طرح پاکستان سے بھی چند لوگوں کا انفرادی طور پر نام نہاد دولت اسلامیہ میں شرکت کے لیے عراق اور شام جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان میں اس شدت پسند تنظیم نے پنجے کاٹ لیے ہیں. ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے بہت چوکس ہیں اور حال ہی میں کی گئی گرفتاریاں اس کا ثبوت ہیں. BBC کو ملنے والی حکومت پنجاب کی ایک دستاویز کے مطابق 40 سے 50 نوجوان افغان پناہ گزین کیمپ شمشتوں سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے افغانستان گئے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کیمپوں میں لوگوں کو برین واش کرنے کے ساتھ ساتھ جدید اسلحے اور دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. ان لوگوں کو 30 سے 50 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر بھرتی کیا جا رہا ہے. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اب تک پاکستان میں دولت اسلامیہ کی 53 پروپیگنڈا CDs سامنے آ چکی ہیں. حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اب تک پاکستان سے 100 افراد دولت اسلامیہ میں شمولیت کے لیے عراق اور شام جا چکے ہیں. حکومت پنجاب کے مطابق صوبے سے 42 افراد کو دولت اسلامیہ کے ساتھ روابط کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے. ہماری نامہ نگار شمالہ جعفری نے اسی بارے میں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے بات کی. پاکستان میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی لا انفورسنگ ایجنسیز کا ایک گڈ ورک ہے. انہوں نے پریمپٹ کیا ہے کہ ابھی ایسے لوگ جو ابھی اپنے ذہن میں کوئی سوچ رکھتے تھے، ملیٹنسی رکھتے تھے، اور جو کوئی پروگرام بنا رہے تھے کہ ہم جائیں گے وہاں پہ سیریا اور وہاں پہ جا کے جو بھی نام نہاد جہاد ہے اس میں حصہ لیں گے، تو ان تک ہمارے سورسز پہنچے. کچھ لوگوں کو ڈسکا سے اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد ان کے رابطے جہاں جہاں بھی تھے وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کالعدم جماعت الدعوہ سے تعلق تھا. جماعت الدعوہ کے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ راؤنڈ اپ کیا گیا. اور جو خبر ملی ہے یا اس سے جو باتیں ویریفائی ہوئی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. جیسے کہ وہ 3 خواتین ہیں جن کا تعلق الہدا سے تھا، ان کے متعلق یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ گئی ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کنفرم ہوا کہ شاید وہ یہاں سے مسنگ ہیں اور وہ شاید وہاں پہ ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے سر لگ بھگ؟ میرا خیال ہے کوئی 10 12 سے زیادہ نہیں ہوں گے پنجاب میں. جی پنجاب میں. یعنی اگر یہاں سے کوئی 10 12 15 لوگ گئے ہیں اور کچھ 10 12 15 لوگ تیار تھے جانے کو، اور ہم نے ان لوگوں کو پریمپٹ کر کے پکڑا ہے. اس کے بعد انٹیروگیشن ہوئی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ اپنائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو ہم انڈر سرویلنس رکھ رہے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی داعش نے یہاں پہ پنجے گاڑ لیے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. وفاقی حکومت تو مسلسل ڈینائی کر رہی ہے. بات یہ ہے نا کہ اس کو ڈینائی آپ کس طرح سے کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر 20 کروڑ کی آبادی سے چند لوگ جو ہیں وہ کسی بھی تنظیم کو، وہ جرمن میں ہو، وہ UK میں ہو، وہ US میں ہو، وہ سیریا میں ہو، وہ کسی اور جگہ ہو، اگر کچھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو کے وہاں پہ اگر چلے جائیں چند لوگ، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس نے پنجے گاڑ لیے ہیں، یہاں پہ اس نے آ کے قبضہ کر لیا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو چلے گئے لیکن یہاں پر ان کا کوئی باقاعدہ نیٹ ورک، کوئی آرگنائزیشن کچھ نہیں؟ یہی ہم نے ڈینائی پہلے کیا ہے، یہی ہم اب کر رہے ہیں. لیکن ہماری اس بات کو جو ہے وہ کنفرنٹ کروا کے تو اس کی داعش کی گلوریفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی تبصرہ جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ڈسکا سے پکڑے گئے وہ ماضی میں کالعدم جماعت الدعوہ سے ان کا تعلق رہا، یا جو خواتین گئیں ان کا الہدا سے تعلق ہے جو ابھی تحقیقات سے پتہ چلا ہے. تو یہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر یا ان کے خلاف کوئی کارروائی یا اس پہ کوئی ایکشن، کوئی چیک بیلنس؟ جو 2 4 خواتین جو ہیں وہ
خود سے انسپائر ہو کے چلے گئی ہیں یا الہدا نے باقاعدہ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ اس طرف لگایا ہے؟ اس کی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو پورا جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سر جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ گئے کس راستے سے، کس طرح سے گئے؟ جو گئے ہیں اور اس کے مطابق یہی پتہ چلا کہ وہ یعنی باقاعدہ ویزا لے کے گئے ہیں، یعنی براستہ ایران، ٹرکی۔ ٹھیک، تو سر ایک جو بہت کرٹیسزم آتی ہے وہ مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے آتی ہے کہ ان کی تو وہاں پہ مدرسے کی لڑکیوں نے اوپنلی ابو بکر البغدادی کو انوائٹ بھی کیا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یعنی جو لال مسجد پہ ایکشن ہوا تھا وہ کتنا کنڈیم ہوا ہے، کس قدر کنڈیم ہوا ہے، کس قدر اور واکس آف لائف نے کنڈیم کیا ہے۔ تو پہلے کسی ایکشن سے پہلے اس کی گراؤنڈ، اس کی لیگل پوزیشن کو پوری طرح سے دیکھا جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں پوری طرح سے اس بارے میں الرٹ ہیں، اور کوئی اس میں کمی کوتاہی کا کوئی بھی مرتکب نہیں ہوگا۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے شمائلہ جعفری نے بات کی۔ اس بارے میں ہمارے فیس بک صفحے پر ہمیں ملی جلی آراء موصول ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ علی دبئی سے لکھتے ہیں، یہ صرف کرپشن کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش ہے اور کچھ نہیں۔ نجم خان لکھتے ہیں، یہ اچھی خبر ہے، سارے شدت پسند عناصر کو عراق، شام چلے جانا چاہیے، ملک میں امن ہو جائے گا۔ اور محمد حافظ جہلم پنجاب سے لکھتے ہیں، پاکستان نے پہلے ہی القاعدہ اور طالبان جیسی تنظیموں کی کمر توڑ دی ہے، داعش ان کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شمالی کوریا میں جوہری تجربات کے مقام کے قریب زلزلے کے بعد سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ملک میں پہلی مرتبہ ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی سطح پر شمالی کوریا کے اس دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار اور مذمت کی جا رہی ہے۔ تفصیل عارف شمیم سے۔ شمالی کوریائی عوام نے آج صبح بیدار ہوتے ہی ریاستی ٹی وی چینل پر یہ اعلان سنا۔ اس اعلان میں ٹی وی اناؤنسر کہہ رہی ہیں کہ 6 جنوری 2016 کو 10 بجے پہلے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ جب تک امریکہ اپنی جارحیت جاری رکھے گا، ہم جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ زیر زمین ٹیسٹ کے متعلق شبہات کا اظہار اسی وقت کر دیا گیا تھا جب امریکی جیولوجیکل سروے نے چند گھنٹے پہلے 5.1 شدت کے جھٹکے محسوس کیے تھے۔ یہ جھٹکے ملک کے شمال مشرق میں محسوس کیے گئے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 10 سال پہلے شمالی کوریا نے جوہری تجربہ کیا تھا۔ بین الاقوامی رد عمل فوراً ہی سامنے آ گیا۔ آج شمالی کوریا نے اپنا چوتھا جوہری تجربہ کیا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری سلامتی کے حوالے سے ایک سنگین اشتعال انگیزی ہے، بلکہ ہمارے عوام کی بقا اور مستقبل کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، اور مزید برآں یہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی براہ راست چیلنج ہے۔ شمالی کوریا کے اہم اتحادی چین نے بھی سختی سے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا بین الاقوامی برادری کی مخالفت کے باوجود کیا گیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی برادری کے غصے اور تنقید کے باوجود شمالی کوریائی عوام نے ہائیڈروجن بم کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اپنا جائز حق قرار دیا ہے۔ امریکہ ایک جارحیت پسند ملک ہے جس کے پاس تمام جوہری ہتھیار ہیں۔ وہ ہمارے ملک پر چڑھائی کرنے کے انتظار میں ہے، اس لیے ہائیڈروجن بم رکھنا ایک درست بات ہے، ایک خود مختار ریاست کا جائز حق۔ ماضی میں کیے جانے والے تجربے کے بعد بین الاقوامی برادری نے شمالی کوریا پر اقتصادی پابندیاں لگا دی تھیں۔ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں شاید مزید پابندیاں لگا دی جائیں۔ امریکہ میں سینئر ریپبلکنز نے کہا ہے کہ وہ صدر اوباما کے ملک میں اسلحے کی خریداری سے متعلق نئی پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ دارالعوام کے اسپیکر پال رائن نے کہا ہے کہ ایسے احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور اگر ریپبلکنز اس سال جیت جاتے ہیں تو اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے امیر متی الرحمان نظامی کی 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم پر سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ جنگی جرائم کے خصوصی ٹرائبیونل نے ملک کی سب سے بڑی اسلام پسند جماعت کے 72 برس کے سربراہ کو نسل کشی، قتل، تشدد اور ریپ کے 16 الزامات کے تحت گزشتہ برس موت کی سزا سنائی تھی۔ اور اب وقت ہے اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں ڈھانپنے کا، کیونکہ باری ہے چین کے برف کے میلے کی۔ چین کے سرد ترین شہر ہاربن میں ہونے والے اس میلے میں ہر سال ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہاں تمام عمارتیں برف کے بلاک سے بنائی گئی ہیں۔
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। इंडियन हुकाम को पठानकोट फौजी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले पर काबू पाने में 4 दिन क्यों लग गए, इस बारे में तज्जिया बहुत पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा क्रिकेटर्स मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के बारे में शाहिद आफरीदी के बयान में भी खूब दिलचस्पी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा उन मजदूरों के बारे में एक रिपोर्ट जो अपने घरों से काम करते हैं, और ले चलेंगे आपको मेक्सिको और ब्राज़ील, जहां कुछ बच्चे आपको कुछ बताना चाहते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तानी मईशत के गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले मज़दूरों को 67 साल बाद भी मज़दूर का दर्जा भी नहीं मिल सका। गैर सरकारी तंजीमों के अंदाज़ों के मुताबिक इन मज़दूरों की तादाद 2 करोड़ के करीब है, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, लेकिन उनके हुकूक और ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कोई कानून ही नहीं मौजूद। हालांकि पाकिस्तान इस हवाले से कई बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत भी कर चुका है। ये मज़दूर किस तरह घरों में काम करते हैं और किन मसाइल का सामना करते हैं, देखते हैं कराची से शुमाइला खान की रिपोर्ट। रेहाना गुज़िश्ता 22 बरसों से इसी तरह काम करती आ रही हैं। पूरे कुंबे की मेहनत मशक्क़त की उजरत 3000 रुपये हफ्ता है। सख्त मेहनत मशक्क़त के साथ साथ ख़तरात में घिरे रहते हैं। रेट जो होते हैं वो कम लगते हैं, पर हम कहते क्यों नहीं कि चलो जो है ठेके पे हमारा तो चला लो, गाड़ी जैसे भी चलानी है, यही होती है। ज़्यादा हुज्जत नहीं करते जाके कि आपने हमें कम क्यों दिए। अगर नहीं करेंगे तो जवाब दे देगा काम वाला, उसको कारीगरों की कमी नहीं है। सलोशन लगाते तो आग नहीं जला सकते हम लोग, ये आग से जल जाता है। ये बंद कमरे में नहीं है, ये खुले काम करना। जैसे हम कमरे में लगाएंगे तो ज़ाहिर उसका गैस हो जाएगा पूरे कमरे में, तो आग लगने का भी डर है, फिर माचिस भी नहीं हम जला सकते। गैर सरकारी इदारों के आदाद व शुमार के मुताबिक घरों से काम करने वाले इन मजदूरों की तादाद 2 करोड़ है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख ख़वातीन शामिल हैं। घरों में काम करने वाले इन वर्कर्स की आम मजदूर जैसी शनाख्त और मराआत के लिए मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें एक तवील अरसे से कोशां हैं। हमारी जो डिमांड है वो यही है कि इसमें कि आप जो है इनकी रिकग्निशन एक तो हो, उनको मिले, फिर इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो। इसके साथ ही साथ जो है वो जो सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, ये तमाम चीज़ें हैं, इनके अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन एज अ वर्कर होनी चाहिए और उनके ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सिंध में मजदूर तंजीमों को कुछ कामयाबी मिली है। हाल ही में इनकी सिफारिशात पर मुश्तमिल एक मुसव्विदा तैयार किया गया है, जिसको कानूनी शक्ल देने के लिए असम्बली में पेश किया जाना है। ये पहली मर्तबा हो रहा है हमारे पास एक काम कि हम जो गैर रस्मी शोबा है उसको रस्मी शोबे की तरफ ला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें ज़रूर दरपेश हैं। एक तो होम बेस वर्कर के लिए नई कानून साजी करनी है, एक नंबर 2 ये है कि जो मौजूदा कवानीन हैं उसमें भी हमें शामिल करना है इस होम बेस वर्कर को। तो ये चैलेंजेस और इशूज़ ज़रूर हैं। पाकिस्तान में मजदूरों के बरक्स सनतकार एक मौसर आवाज़ हैं और उनकी ऐवानों में नुमाइंदगी भी मौजूद है। अलबत्ता मजदूरों के लिए उठने वाली आवाज़ महदूद और कमज़ोर है। शायद यही वजह है कि उनके हक़ में कानून साजी कम ही नज़र आती है। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, कराची। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर गुर्बत से निमटने के लिए पिछले साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी पायदार तरक्की के अहदाफ तय किए गए हैं। इसी सिलसिले में दुनिया भर से कुछ बच्चों ने हमें अपने रोज़मर्रा के औक़ात बताए और उन्हें किन चैलेंजेस का सामना होता है इस बारे में बताया। आइए आपको पहले मेक्सिको शहर के मज़ाफ़ात से पैमेला की कहानी दिखाते हैं। पेश कर रही हैं सना गुलजार। मेरा नाम पैमेला हर्नांडेज़ वियानो है और मैं 11 साल की हूँ। मैं ट्रैफिक आइलैंड के इलाके में रहती हूँ। मेरा घर लकड़ी और प्लास्टिक की चादरों से बना है। मेरी माँ और मैंने मिलकर ये घर बनाया क्योंकि हमें अपनी ज़ाती जगह की ज़रूरत थी, चाहे वो जितनी ही छोटी क्यों ना हो।
मैं स्कूल में दिल लगाकर पढ़ना पसंद करती हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ रहना मुझे इससे रोक सकता है। मुझे स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे इससे मुस्तकबिल में बेहतर मौके मिल सकेंगे। मेरे वालिद घोड़ा गाड़ी में कूड़ा जमा करते हैं। और मेरी माँ टोर्टिया के पुराने टुकड़े जानवरों की खुराक के लिए अलहदा करती हैं। मैं बड़ी होके अपना घर और गाड़ी लेना चाहती हूँ। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में जाना चाहती हूँ। मुझे ये मजमून पसंद है। मैं दूसरी ज़ुबानें सीखना चाहती हूँ, नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। और इसी सिलसिले की दूसरी कहानी है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो से, जहाँ के पसमानदा इलाके अमूमन जुर्म और बढ़ती हुई शरह अमवात की वजह से जाने जाते हैं। 11 साला जुड़वा बच्चे समीरा और समीर डिसिल्वा की आप बीती खदीजा आरिफ और गजनफर हैदर पेश कर रहे हैं। मेरा नाम समीरा है और मैं समीर हूँ। हम दोनों 11 साल के हैं और जुड़वा हैं। हम रियो डी जेनेरो के इलाके कॉम्प्लेक्स दा मारे में रहते हैं। ये हमारे कमरे हैं। ये एक आईना, टीवी और एक बंक बेड है। यहाँ हम अपने स्कूल की किताबें रखते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ रहना महफूज नहीं। पुलिस लोगों के घरों पर छापे मारती है और वो आपसे सब कुछ ले जाना चाहते हैं। वो यहाँ रहने वालों की इज्जत नहीं करते। मेरी अम्मी हमें सड़क पर खेलने नहीं देती क्योंकि वहाँ बहुत सी मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ हैं जो हमें कुचल सकती हैं, और बहुत से बदमाश भी हैं। सब लोग असलहा उठाते हैं। अम्मी को डर लगता है। हम घर पर ही रहते हैं। हम अंदर रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। मैं किसी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। अगर ये यहाँ से बदमाश और मुजरिमों को निकाल दें तो ये जगह बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।